جو دیکھیں وہ اس کی ماں ہماری بھی ماں ہے. ہم تو شہر دارا کہتے ہیں نا ماما سانجیاں. رجب بھٹ صاحب کی والدہ ہماری بھی والدہ, تو کتنی تکلیف سے گزری ہیں. بہت تکلیف سے گزری. تو یہ آپ کو اب یہ اندازہ ہے کہ رجب کو انصاف مل جائے گا؟ اللہ دے گا انشاءاللہ. رجب صاحب خود مطمئن ہے اس کے اوپر؟ ہاں مطمئن ہے کہ ان کو انصاف ملے گا. ملے گا. اعتماد بگ بردر پہ ہے یا عدلیہ پہ؟ عدلیہ پہ. بگ بردر پہ دیکھیے پھر وہی بات آ گئی. اب آپ بتا رہے ہیں آپ کے دو کان ہیں, یہ رائٹ ہے یہ لیفٹ ہے, یہ لیفٹ نہیں ہے یہ رائٹ ہے. میں بھول گیا میرا لیفٹ کون سا ہے رائٹ کون سا ہے. اب آپ بھول گئے؟ ٹھیک ہے نہیں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں. کون ہے بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید عدلیہ ہماری بگ بردر. ہاں اچھا, عدلیہ سے یاد آیا, آپ گاڑی پہ آپ گئے تھے اندر اس میں ہائی کورٹ میں؟ میں گیا تھا جی. وہ کیسے آپ چلے گئے ہائی کورٹ کے اندر؟ اچھا وکیل سارے پریشان, سب لوگ پریشان, آپ بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی لے کے عدالت کے اندر. یہ ہوا یہ تھا, کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ میرے سے پہلے یہ رجب وغیرہ پہلے چلے گئے تھے, میں لیٹ گیا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہی نہیں کچھ چیزوں کا. دیکھیں نہیں آپ کے لیے دروازے کھول دیے عدالت کے؟ بھیا میں آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں, آپ آرام سے تسلی سے سن لیں گے نا میری بات. میں ایک چھوٹا سا تاجر ہوں, ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں تھا. اسلام آباد گئے ہیں, وہاں پہ گاڑی اندر چلی گئی. کسی قسم کو کوئی اللہ معاف کرے کوئی ذہن میں ہو نا کوئی چھوٹی سی بات کہ یار میں نے کوئی قانون کی خلاف ورزی میں نے آج تک کبھی زندگی میں نہیں کی. یہ تو میں جانتا ہوں. میں سوال آج تک زندگی کے میں میری لائف میں نے ہر ادارے کا احترام کیا ہے, اور یہ تو پھر بھی ہماری عدلیہ ہے. بالکل, اور انشاءاللہ ساری زندگی احترام کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. اب ہوا یہ ہے کہ اندر جب وہ ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے نا, اب گیٹ میں سے اندر کیسے گئے؟ گیٹ سے اندر کیسے گئے؟ کھول دیے دروازے انہوں نے؟ گیٹ کے اندر گئے, بالکل گئے. دروازے کیسے کھولے؟ کیا کہا آپ نے اس کو کہ میں بس اندر ہی چلے گئے ہیں. وہ کوئی دوست سے نوٹ کروائی تھی بات, مجھے بھی نہیں پتا کیسے گئے ہیں, میں جھوٹ بول. چلو ٹھیک ہے, چلے گئے ہیں بس اللہ کی طرف سے ہی اندر چلے گئے ہیں. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ وہ باہر نکلتا ہے, رجب آیا کسی اور کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے میں اپنی گاڑی پہ گیا. ہاں وہ اپنی گاڑی پہ گیا تھا. ہاں ان کی گاڑیاں پیچھے پارک تھیں. اب وہاں پہ اندر ان کی پریس کانفرنس ہو گئی, وہ روم تھا اسی کے اندر بیٹھ کے پریس کانفرنس ہو گئی. اس کے بعد ہاتھے کے اندر نہ اس سے کسی میڈیا کا سامنا کرنا تھا نہ کوئی ہونا تھا. اتنی دیر میں وہ جب باہر نکل رہا نا تو ایک دم میڈیا والے وہاں پہ پھر موقع پہنچ گئے. وکیل صاحب نے کہا جی یہاں پہ آپ نے میڈیا سے کسی سے بات نہیں کرنی, عدالت کے نکلنے کے بعد جو مرضی کر لو. ٹھیک ہے. اب ایک دم رش ڈال گیا, وہ نکلنے لگا, اس کو نا کوئی گھوم کے جانا پڑنا تھا, پیچھے گاڑی اس کی کافی پیچھے تھی. ایک دم میری گاڑی وہاں پہ تھی, میں نے ایک دن پہلے یہ گاڑی لی تھی. اب لوگوں نے اس کی بھی میمیں بنا لی ہے کہ گاڑی بغیر نمبر پلیٹ کی تھی نا بھائی, اپلائڈ فور لی تھی. یہ 20 ماڈل ہے, 25 کی امپورٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی میرے پاس رسید بھی پڑی ہے, میں آپ کو بھی دکھا بھی دیتا ہوں, چیک بھی کر لیں آپ. میری جتنی بھی میں نے پہلے گاڑی لی ہے میں نے ساری وائٹ ہی لی تھی. یہ واحد گاڑی جو پر وائٹ ہے, یہ پہلی گاڑی ہے جو میں نے پر وائٹ لی ہوئی ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے, اب یہ ہے کہ باہر نکل دو, یہ مجھے کہتے ہیں مول صاحب میں تاری گاڑی بھائی ہوں, ویمو کو مانگنے میں نہیں ہے ہمارے کہ یار کہ اس طرح کر کے عدالت کے احاطے کے اندر سے بھی آپ کسی کو نہیں بٹھا سکتے. اب ہم نے یہ ضلع کچہری میں جاتے تھے نا, عدالت کے احاطے کے اندر ہی پارکنگ ہوتی ہے, وہاں پہ بٹھا رہی ہے, ہم سمجھے ایسی ہے شاید, وہاں پہ بٹھایا. باہر نکلے صافی صاحب نے سیدھا سوال کیا ہے کہ بھائی جان آپ گاڑی اندر لے آئے ہو. میں کہا بھائی یہ نہیں لے کے آؤ, اس سے بھی یہی کیا میں لے کے آؤں. اب میری طرف سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں بھائی, اپنی عدلیہ سے معذرت کرتا ہوں, اپنی قوم سے معذرت کرتا ہوں. چلان بھی ہوا؟ ہاں میرا چلان بھی ہوا. اپنی فطرت میں جھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو ہوا ہے وہ ہوا ہے, وہ میں نے پے کیا. انہوں نے تھوڑا ٹائم لگا مجھے اس کے اوپر, میں نے پے کر دیا. پے کر کے کلیئر ہو گئے؟ ہاں جی کلیئر ہو گئے. اچھا مول صاحب ایک اور اپنے جو سعد الرحمان صاحب ہیں ڈکی بھائی, ان کے ساتھ بھی ایک بندے کو جوڑا جا رہا ہے کہ ان کا بگ بردر ہے, اور اس بگ بردر کو تو میں بھی جانتا ہوں, وہ حاجی اویس صاحب ہیں ہمارے بھاٹی والے. یہ کیا چل پڑا؟ اچھا یہ بھی نا بس وہ ایک کہتے ہیں نا لگ رہا ہے کنیکشن جڑ کے کہاں آ جاتا ہے. حاجی صاحب بڑے شریف اور بڑے مزیدار قسم کے بندے ہیں, ان کو اتنی دنیا داری کا نہیں پتا. میں جانتا ہوں سیدھے صاحب سے بندے ہیں, وہ جینوئن قتل ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی. وہ کہیں اپنی تاریخ پہ گئے ہوں گے تو پیچھے سے وہ آ گئے ہیں, ان کی کیپچر ہوگی, بس اتنی سی بات. وہ ڈکی بھائی کے پیچھے جن تاریخوں پہ اس طرح 2-3 انہوں نے دکھایا ہے, وہ اپنی تاریخ پہ گئے ہوئے تھے. وہ اپنی تاریخ پہ گئے ہوئے تھے.
اور وہاں پر ان کو ڈکی بھائی کا بڑا بھائی بنا کے پیش کر دیا گیا. یہ سوشل میڈیا کو اس لیے میں کہتا ہوں جھوٹ ہوتا ہے. آپ کے پروگرام میں بھی میں نے پہلے بھی کہا ہے, میں اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں سوشل میڈیا کی اتنی باتوں پہ نا کام نہ دھرا کریں. لیکن مولوی صاحب جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی سوشل میڈیا اسٹار ہیں, تو اس کا مطلب کیا جھوٹ بولتے ہیں وہ سارا کچھ؟ نہیں, میں اپنی بات کروں گا, مجھے میرے سے آپ بات کا سوال پوچھیں. اچھا نہیں, لیکن اب چھوٹے بھائی جو جس طرح سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں اور تباہی مچا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا انہوں نے اس کے بارے میں کہا بیٹنگ ایپ کے بارے میں کہ یہ تو کلیم بتائیں پھر آپ کے یہ بیٹنگ ایپ جو غلط ہیں, یہ چیزیں انلیگل ہیں, تو ہم نہیں کریں گے. ہمیں کیا پتہ تھا, ہمیں کوئی پیسے آئے, ہم نے اس کو چلا دیا, ہم نے اس کی پروموشن کر دی, اب ہمیں کیوں پکڑ رہے ہیں؟ یا کریں تو صرف چھوٹا سا جرمانہ کر کے چھوڑ دیں, ایک وارننگ دے کے چھوڑ دیں. انہوں نے یہ باتیں بھی کی ہیں, یہ ٹھیک ہے, آپ جسٹیفائی سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے چیزوں کا نا, کئی چیزوں کا بندے کو پتہ نہیں ہوتا. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. جی جی. اب ایک بندہ آتا ہے میرے پاس, مجھے کہتا ہے جی میں آپ کے لیے آئی فون لے کے آیا ہوں. مثال دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں یار آپ کی مہربانی, تھینک یو. وہ زبردستی نہیں بھجن, آپ کی مہربانی, آپ یہ میرے سے گفٹ لیں. زبردستی مجھے گفٹ دیتا ہے, گفٹ دے دیا, چلو یار آپ کی مہربانی. پہلی زمانے میں میری فلانی ایئر لائن ہے, آپ ایئر لائن کہہ رہا ہوں, میری فلانی یہ ہے, اس کی ٹریول ایجنسی ہے, آپ میرے متعلق بھی تھوڑا سا لوگوں کو کہہ دیں. ٹھیک ہے. میں کہہ دیتا یار مجھے کیس, میں نے تھوڑا سا کہہ دیا. اب وہ کیا ٹریول ایجنسی والے کل کو فراڈ کر کے چلے جائیں گے, وہ زمانہ میرے پڑ جائے گا. ویسے آپ کو پتہ ہے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, یہ چیز اصل میں ہوتی ہے, یہ بڑی ذمہ داری ہے. آپ کو میرے خیال سے کسی کا کہنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. بٹ صاحب یہ چیز میں آپ کو کہوں, آپ کو بڑے مجمع میں لوگ گھیر لیں, آپ کو کہ بٹ صاحب میرے سے تصویر اتارو, تصویر اتارنا ٹھیک ہے, آگے سنیں نا. اب بٹ صاحب آپ میرے متعلق میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میرے چینل کو یہ کریں وہ کریں. آپ نہیں کرو گے تو کیا کہ بڑا اس میں تکبر ہے, بڑا اس میں غرور ہے, کہیں گے کہ نہیں کہیں گے. اب اس کو کر دیتے ہیں, کل کو اس کے چینل میں ہی کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کو سائبر کرائم والا پکڑ لیتے ہیں, اس میں آپ کتنے قصوروار ہو گئے. ویسے اگر دیکھا جائے نا قانوناً تو میں قصوروار ہوں گا کہ میں نے پوچھا نہیں, میں نے جانا نہیں, میں نے دیکھے نا اگر میں کسی حرام چیز کی پبلسٹی کر دوں, کئی چیزیں آتی کہے بغیر, سوچے سمجھے بغیر. اب کئی چیزیں ہم لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے. ویسے آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے؟ میں ایک پبلک فگر ہوں جی, میں نے روز لوگوں میں جانا ہوتا ہے, آنا ہوتا ہے. اگر میں ہلکا سا کسی کو ڈانٹ دوں گا نا, وہ کہے گا بڑا تکبر بننا ہے, اس میں بڑا غرور ہے بھائی. لیکن آپ اپنے آپ کو بچا تو سکتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں جانتا نہیں ہوں, میں بڑا معذرت خواہ ہوں, میں نہیں کر سکتا. یہ چیز ہے. اب اویئرنیس آئی ہے, ٹھیک ہے, اویئرنیس آئی ہے, اس کے متعلق چیز سمجھ میں بھی آ رہی ہے, تو آگے سے ٹو دی ٹرائی لیول بیسٹ. بالکل ٹھیک ہے. مولوی صاحب دیکھیں ایک چیز, میں نا اس سے پہلے کبھی بھی رجب بھٹ صاحب پہ کبھی میں نے بات نہیں کی, کیونکہ مجھے ان کے نا کانٹینٹ پہ اعتراض ہے. میں کبھی ان کے بارے میں ڈسکس بھی کرتا تھا نا, تو میں منع کر دیتا تھا کہ میں اس شخصیت کے بارے میں بات نہیں کروں گا. لیکن اب یہ شخصیت جو سی ہے وہ ایک اور چیز میں انوالو ہو چکی ہوئی ہے, ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہوا ہے, لوگ سن رہے ہیں اس کو اور دیکھ رہے ہیں اس کو. میں اس لیے اس پہ بات کر رہا ہوں. وہ ایک فیملی میں اکیلا بیٹا ہے ماں باپ کا, اور اس کی بھی آگے سے بچے ہیں. اب تو میرے دل میں ایک اس کے لیے یہ ہے کہ جس طرف وہ جا رہا ہے یہ راستہ خطرناک ہے, اور جس طرح وہ بیہیو کرتا ہے یہ راستہ بھی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کیا بڑے بھائی ہونے کے ناطے ان کو سمجھاتے ہیں کہ چیزوں کو, زبان کو جو لگام دینی ہوتی ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے؟ جب آپ کی زبان دنیا سنے کافی چینج ہو جائے گا, بہتری کی ہو جائے گا. یہ بات کر رہے ہیں آپ ان سے؟ ہو رہی ہے, آپ کو کافی چیزیں چینج نظر آئیں گی. میں آپ کی بات پہ یقین کر لوں, اللہ خیر کرے گا, چینج نظر آئیں گی, ہاں بدل جائیں گی بہت. چلیں, میری دعا ان کے ساتھ ہے, کیونکہ دیکھیں جو بھی ہے معاشرے کا حصہ ہیں, کسی ماں کے بیٹے ہیں, تو میری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے بھائی رجب بھٹ صاحب کے ساتھ ہیں. آپ بھی تو میرے بھائی ہو, بگ بردر. بھٹ صاحب بھول گئے اسکول میں کیا کرتے تھے ہم لوگ. میں آپ بگ بردر نہیں ہو میرے, میں آپ کا بھائی ہوں, صرف بھائی ہوں میں آپ کا. بگ بردر تو ویسے ہی بدنام ہوتا جا رہا ہے. تو اچھا آگے چلتے ہیں, ہم اس سے آگے چلتے ہیں. اب سچویشن آپ ساری دیکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہے, بگ بردر اور یہ تمام چیزیں, یہ لڑائیاں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں. ایک اور کریکٹر بھی انوالو ہو گئے, ندیم مبارک صاحب, اسی سارے کے اندر, اور وہ اب بہت زیادہ قریب بھی ہیں, چھوٹے بھائی ہیں میرے, چھوٹے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, میرے بھی بڑے اچھے دوست ہیں, میرے دوست کے دوست ہیں, تو میری ندیم مبارک صاحب سے کافی بات چیت رہتی ہے. یہ اب کیا چیز بننے جا رہی ہے آگے, کیا کس طرف جائیں گے آپ اس چیز کو لے کے آگے؟ یہ کیا یوٹیوب پہ بھی شروع ہو گیا, پھر ان کے کانٹینٹ کو اسی طرح کانٹینٹ پہ اعتراض اور اس طرح کی چیزیں, یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی؟ اچھا بٹ صاحب مجھے آپ یہ بتائیں, جب سے وہ آیا اس کے بعد آپ نے مجھے دیکھے تھے؟ اس کے میں نے گروپ اس میں دیکھا ہے آپ کو, نہیں جب سے آیا اس کے بعد
جب سے وہ آیا آپ کو اس کے اسلام آباد کے بعد نہیں آپ وہاں ویڈیوز تو بنی ہیں آپ کی وہاں پہ بنی ہے نا, یہاں پہ نہیں ہے. بٹ صاحب اب وہ اپنی لائف جیے, ٹھیک ہے, اپنی لائف کو اچھی طریقے سے کرے گا. اس کا ایک اس کو اتنی سمجھ آ چکی ہے, 6-7 ماہ جو باہر گزار کے آیا ہے نا, اس کو اتنا پتہ چل چکا ہے کہ اس کے دوست کون ہیں, اس کے دشمن کون ہے, اس کا اپنا کون ہے, اس کا غیر کون ہے. اس کو اتنا آئیڈیا ہو چکا ہے کہ زندگی کو جینے کے لیے سروائیول کیسے کرنا ہے, اپنی فیملی کو کیسے ٹائم دینا ہے, اپنے بچے کو کیسے ٹائم دینا ہے. وہ آپ کو کافی چینجنگ نظر آئی. والدین خوش ہیں؟ بہت خوش ہیں. بہت پریشانی میں وقت گزارا انہوں نے. جب ان کی وہ مسکراہٹ دیکھی ہے نا, یہاں میں ٹھنڈ پڑی ہے. بس یہی تلاش کر رہے تھے. یہ تو اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس کے والدین کو اور خوشیاں دے. وہ پریشانی جو گزری آپ کے ساتھ شیئر کرتے تھے اس کے والدین؟ بڑا کچھ شیئر کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کچھ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ وہ کسی کی امانت ہے. پھر بھی تھوڑی سی بات, اس کی والدہ سے جو دیکھیں وہ اس کی ماں ہماری بھی ماں ہے. ہم تو شہر دارا کہتے ہیں ماما سانجیاں, ماما سمجھیے. رجب بٹ صاحب کی والدہ ہماری بھی والدہ, تو کتنی تکلیف سے گزری ہیں. بہت تکلیف سے گزری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل آسان کر دی. اللہ کا کروڑا شکر ہے. اب خوش ہیں؟ ہاں, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اسی طرح خوشیاں رکھے جی. والدین تو سب کے, جب والدین جن کے ہوں وہ انہیں کو پتہ ہوتا ہے والدین کیا ہوتے ہیں. تو میری دعائیں رجب بٹ صاحب کے لیے بھی ہیں اور ان کی والدین کے لیے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. ان کی بیگم صاحبہ کی کیا اب صورت ہے؟ ان کی سے پوچھے, مجھے نہیں پتا. مطلب اب چیزیں بہتر ہیں؟ ہاں بہتر ہے. وہ ان کے جو بردر ان لا سے ہوا تھا سب ٹھیک ہو گیا؟ ہوا کچھ نہیں تھا, لوگوں نے میمیں بنائی ہوتی ہیں, کوئی ایسی ویسی ایسا کچھ نہیں تھا. نہیں, وہ رجب بٹ صاحب خود بھی آ کے مجھے نہیں ہے, وہ اس کی اپنی لائف ہے, میں کیوں لائف کے متعلق ڈسکس کروں. ٹھیک ہے, لیکن آپ سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ سمجھا دیں گے. اب ٹھیک ہے, وہ ٹھیک جا رہا ہے. ٹھیک ہے.